اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو اپنے سے پہلی کی کتاب کی تصدیق کرنے والی، اب قرآن ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر نگران ہے۔ پچھلی کتاب اور ان کے احکام کی قرآن نگرانی کرتا ہے، ان میں جو تحریف ہو گئی قرآن ان کی صحیح شکل سامنے رکھتا ہے، ان میں سے جو کچھ چھپا دیا گیا قرآن پاک کھول کر سامنے بیان کر رہا ہے۔ یہ پچھلی کتابوں کا مہیمن یعنی نگراں اور حفاظت کرنے والا بھی ہے۔ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، بس ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور جو حق بات آپ کے پاس آ گئی ہے اسے چھوڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ یہ امت کو تعلیم ہے، اللہ کی کتاب کے احکام کے نفاذ میں دوسروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنا اور دوسروں کی خواہشوں کو پورا کرنے کے چکر میں اللہ کے حکم کو اور اس کی شریعت کو پس پشت نہ ڈالنا۔ فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تمہیں سے ہر ایک امت کے لیے الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ یہ دو الفاظ ہیں، شرعتاً اسی سے شریعت ہے، اور منہاج اسی سے اردو میں منہاج کا لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ اب تین باتیں سمجھیں۔ ایک ہے دین، دین شروع سے ایک ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک۔ آل عمران آیت 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین سب کا ایک ہے، اصولی تعلیم بنیادی تعلیم سب کی ایک ہے۔ شریعت جدا جدا، مثلا ہمارا روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق کے ساتھ۔ یہود کا کب شروع ہو جاتا تھا؟ رات کو سوتے ہی۔ اب دین کا حکم کیا ہے؟ روزہ۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں رات کو سوئے شروع ہو گیا، ہماری شریعت میں سحری بھی ہے، برکت بھی ہے، صبح صادق سے شروع ہوگا۔ فرق ہو گیا نا؟ یہ شریعت ہے، دین ایک، شریعت الگ الگ۔ منہاج میتھڈالوجی، طریقہ کار، رسولوں کے منہج، رسولوں کے منہاج، رسولوں کی میتھڈالوجی، رسولوں کے طریقہ کار میں فرق نظر آتا ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو تو چند برس ہی ملے، لوگ جان کے دشمن ہو گئے، بس وہ دعوت کا کام ہی کر رہے تھے، اس دوران میں آسمان پر ان کو بلند کر لیا گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ کوئی تمہارے دائیں گال پر تھپڑ مارے نا تو بایاں گال بھی پیش کر، تو بھائی مار لے، بات تو سن لے۔ سبحان اللہ، بہترین مثال صبر کی اور برائی کا جواب بھلائی سے دینے کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا منہج کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایک بیٹے اسحاق علیہ السلام، ان سے پوری نسل کا معاملہ آگے چلا۔ ہاں، اسماعیل علیہ السلام کو کہاں آباد کیا؟ مکہ مکرمہ میں۔ تو توحید کا مرکز قائم کرنا، توحید کے مراکز قائم کرنا، یہ انداز ہمیں نظر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے ہاں۔ ایک غلام قوم ہے بنی اسرائیل، کس کے غلام تھے؟ فرعون کے اور آل فرعون کے۔ غلام قوم کو آزادی دلانا اور پھر ان پر شریعت کے نفاذ کی جد و جہد کرنا، یہ طریقہ کس کا نظر آتا ہے؟ منہاج موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب کون؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید کی انقلابی دعوت پیش کرنا، اس انقلابی دعوت کو قبول کرنے والوں کو منظم کرنا، انہیں تربیت دے کر اللہ والا بنانا، مشقتوں کے جھیلنے قابل بنانا، صبر کے مراحل سے گزارنا، اور جب کندن بن جائیں مجموعہ جماعت ان کا جماعت تیار ہو جائے تو باطل کو چیلنج کرنا اور باطل سے ٹکرانا تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21۔ لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، ہم نے تمہیں سے ہر ایک امت کے لیے الگ شریعت اور طریقہ مقرر کیا ہے۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، لیکن جو حکم اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمانا چاہتا ہے۔ جبر کر کے سب کو اللہ ایک نہیں بنائے گا، پھر امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ جو چاہو سو کرو، چاہو شکر گزار بنو، چاہو ناشکرے بنو، اسی میں امتحان ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، لیکن جو حکم اس نے تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں وہ اللہ آزمانا چاہتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ کبھی سارعو آتا ہے تیزی دکھاؤ، اب ہے سبقت، کمپٹیشن۔ یہ موضوع 10 مرتبہ کم و بیش قرآن پاک میں کہاں کمپٹیشن لگاؤ؟ آخرت کو پانے میں، نیکیوں میں آگے بڑھنے میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، لہذا نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا،
تم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں وہ باتیں بتائے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان اسی حکم کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے. خطاب حضور کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تعلیم امت کو. یہ دوسرے دیکھو تمہیں اللہ کے حکم سے ہٹا نہ دیں. ان کو پسند نہیں ہے تمہارے ہاں پردے کے احکامات، آج کی بات کر رہا ہوں. ان کو پسند نہیں ہے کہ تم سود کے خاتمے کے لیے تیار ہو جاؤ. ان کو پسند نہیں ہے کہ تم سزائے موت کا حکم نافذ کرو تاکہ لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں. انہیں پسند نہیں کہ تم قادیانیت کے فتنے کا رد کرو، اینڈ سو آن. تو ذرا چوکنے رہو، یہ تمہیں اللہ کے حکم سے ہٹا نہ دیں. فرمایا وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اسے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو ہٹا نہ دیں اس حکم کے کچھ حصے سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں، فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جان لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا پہنچائے. یہ نہیں مانتے، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، اللہ ان کے گناہوں کی بھی سزا ان کو دے گا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور یقیناً اکثر لوگ نافرمان ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لفظ جاہلیت کو نوٹ کیجئے گا. افحکم الجاہلیت یبغون، کیا بھلا کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے زیادہ بہتر کون ہے ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں. یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں، سب سے بہترین حکم تو اللہ کا ہے. سنیے، جاہلیت کے مقابلے میں اللہ کا حکم ذکر ہو رہا ہے تو جاہلیت کس چیز کا نام ہے؟ کتابیں کم ہونا، اسٹیشنری کم ہونا، ریسرچ کم ہونا، ریسرچ کے انسٹیٹیوشنز کم ہونا، تعلیمی اداروں کی بلڈنگز کا کم ہونا؟ نو، اللہ کے حکم کے مقابلے میں کھڑا ہونا جاہلیت ہے. ابو جہل کا نام ابو جہل نہیں ہے، ابو جہل کا نام ہے عمر بن ہشام. اس کا نک نیم کنیت ہے ابو جہل. اچھا، پہلے اس کا نک نیم کیا تھا؟ سنیے گا، ابو الحکم، حکمت سے، پرسن آف وزڈم. تو قریش کی پارلیمنٹ تھی، اس کا نام ہے دار الندوہ. قریش کی پارلیمنٹ، بڑے دماغ بیٹھتے تھے، فیصلے کرتے تھے. اس کا چیف تھا دار الندوہ کا کون؟ ابو جہل. نام تھا عمر بن ہشام. لیکن جب رسول اللہ علیہ السلام پر آنے والی وحی اور رسالت کا انکار کیا تو کیا بنا؟ ابو جہل. یہ جاہلیت ہے، وحی کے مقابلے میں کھڑا ہونا. تو بہت پڑھا لکھا بھی ہوگا مگر پرلے درجے کا جاہل ہے اگر وحی کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. یہ ہے جاہلیت کی ڈیفینیشن، بالکل واضح طور پر قرآن پاک کی آیت سے سمجھ آتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.